بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نحو کا سبق خلاصۃ النحو کا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ موصوف اور صفت کا آج کا ہمارا بیان ہے۔ یہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے، مرکب ناقص کی قسم ہے۔ مرکب ناقص کی قسم زیادہ مشہور مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہیں، اور بھی ہیں مرکب بنائی ہے، مرکب منصرف ہے۔ یہ مرکب غیر مفید کی اقسام ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ چلتی ہیں۔ وہ ہیں تو صحیح، لیکن مشہور زیادہ یہی ہیں۔ مرکب جو غیر مفید کی قسم مرکب جو ہے وہ اضافی اور مرکب توصیفی۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ مرکب توصیفی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا مرکب اضافی کے اوپر جو سبق ہے وہ ہمارا گزر چکا ہے۔ مرکب توصیفی کے اندر مرکب کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ دو جز ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک جز کو مرکب توصیفی میں ایک جز کو موصوف کہیں گے، دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ دو جز ہوں گے، ایک کو موصوف کہیں گے، دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ اور موصوف اور صفت کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا جو اعراب ہوتا ہے نا، موصوف اور صفت کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور دونوں ہی ایک جیسے آتے ہیں۔ عموماً 10 چیزوں میں جو کبھی صفت مفرد ہوتی ہے، کبھی صفت جملہ ہوتی ہے، اور اگر صفت مفرد ہوتی ہے تو 10 چیزوں میں موصوف اور صفت کا ایک جیسا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر صفت جملہ ہو، مفرد نہ ہو، جملہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں صفت کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا خلاصہ۔ آئیے سبق ہم مزید پڑھتے ہیں وائٹ بورڈ کے اوپر، اور آج باقی جو تمارین ہیں ان کے ساتھ ان کی طرح آج بھی جتنی بھی تمارین آ رہی ہیں 3، وہ تینوں کو بھی ہم نے حل کر دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھیے، آپ کی آسانی کے لیے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ کتاب ہے خلاصۃ النحو الدرس السابع ہے، 7واں سبق ہے مرکب توصیفی کا، یہ بیان ہے۔ جس مرکب ناقص کا دوسرا جزو پہلے جزو کی صفت بیان کرے نا، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو جز ہوں گے نا، دوسرا جزو پہلے جزو کی صفت کو بیان کر رہا ہوگا، تو جس میں دوسرا جزو پہلے جزو کی صفت کو بیان کرے نا، اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ خاص صفت وہ اچھی ہو یا بری ہو، جو صفت بیان کر رہا ہے دوسرا جزو، وہ اچھی صفت بیان کرے یا بری صفت بیان کرے۔ بندے کے اندر اچھی صفتیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، اچھی صفت کرے یا بری صفت بیان کرے، تو دونوں صورتوں میں ان کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، رجل صالح، اب صالح یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے، آدمی مرد صالح ہے۔ اب صالح ہونا یہ آدمی کی یہ صفت ہے، اچھی صفت ہے۔ رجل فاسق، اب رجل یہ بندہ ہے، فاسق یہ اس کی صفت ہے، لیکن یہ بری صفت، فاسق ہونا یہ ایک بری صفت ہے۔ تو مرکب توصیفی جس میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت کو بیان کرتا ہے، خواہ وہ اچھی صفت ہو یا بری صفت ہو۔ اب اس میں سے دیکھیں، یہ پہلا جز ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ یہ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو، یہ دو جز ہے نا، پہلا جز یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تو اس کو موصوف کہیں گے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیں، یہ قواعد ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ یعنی جب عربی آپ کلام پڑھ رہے ہیں عربی میں، تو موصوف پہلے ہوگا، صفت بعد میں ہوگی، لیکن جب اردو میں آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے دیکھیں، طفل جمیل، طفل یہ بچہ ہے، جمیل ہونا خوبصورت ہونا یہ بچے کی صفت ہے، تو موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے۔ لیکن دیکھیں یہ اردو ہے، خوبصورت بچہ، اب بچہ یہ موصوف ہے، خوبصورتی یہ اس کی صفت ہے، تو یہ صفت پہلے آ رہی ہے۔ تو اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں، جبکہ عربی میں موصوف پہلے، صفت بعد میں آتی ہے۔ یہ ایک بات۔ نمبر 2، صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے۔ صفت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی صفت مفرد ہوتی ہے اور کبھی صفت جملہ ہوتی ہے۔ اگر صفت مفرد ہونا تو پھر موصوف اور صفت میں 10 چیزوں کے درمیان موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، مفرد ہونے میں، موصوف اگر مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہوگی، جیسے رجل عالم، دیکھیں یہ موصوف مفرد تو صفت بھی مفرد۔ نمبر 2، تثنیہ ہونے میں، یہ موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، جیسے رجلان عالمان، دیکھیں تثنیہ ہے موصوف تو صفت بھی تثنیہ ہے۔ جمع ہونا، نمبر 3 جمع ہونا، رجال علماء،
رجال علماء، اب دیکھیں یہ تیسری صفت ہے کہ رجال یہ جمع ہے تو علماء یہ بھی جمع آ رہی ہے. تو اگر صفت جمع ہو تو یعنی اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع آتی ہے. تو یہ 3 ہے. نمبر 4 یعنی مرفوع ہونے میں، صفت اگر مرفوع ہے تو موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی. جیسے رجل یہ مرفوع ہے تو عالم یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، دونوں مرفوع ہیں. نمبر 3 منصوب ہونے میں، یعنی موصوف اگر منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی. جیسے رجلا عالما، دیکھیں دونوں جگہ پر ایک جیسا آ رہا ہے. اس کے بعد مجرور ہونے میں، یعنی اگر صفت موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی. جیسے رجل عالم. دو ساتھ مذکر ہونے میں، جیسے رجل عالم، یعنی یہ موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے. نمبر 8 مؤنث ہونے میں، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. جیسے امرأۃ عالمۃ. 9 10 معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں، یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی. جیسے رجل عالم یہ نکرہ کی مثال، اور الرجل العالم یہ معرفہ کی مثال دونوں. تو یہ 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے. کن کن میں؟ مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مرفوع ہونے میں، منصوب ہونے میں، اور مجرور ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں، اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں یہ ضروری ہوتی ہے. موصوف صفت ایک جیسے ہوں گے. اس کے بعد ہے صفت اگر، یعنی یہاں تو مفرد تھی، صفت اگر صفت اگر جملہ ہو تو پھر صفت میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسے جاء رجل ابوہ عالم. دیکھیں یہ جو رجل ہے اس کی صفت ہے یہ ابوہ. اب یہ صفت مفرد نہیں ہے بلکہ جملہ ہے. ابوہ یہ مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، یہ خبر بن جائے گی. مبتدا خبر بن کر مل کر پھر یہ جملہ ہو کر نا پھر اس کی صفت بنے. اب دیکھیں یہ جملہ ہے، اب جملہ بن رہا ہے اس کی صفت. ٹھیک ہے، جملہ رجل کی صفت بن رہا ہے تو اب اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے. وہ ضمیر دیکھ رہے ہیں ہو ہے، یہ رجل مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی ہے، واحد کی ہے تو یہ بھی واحد ہے. تو ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسے ذهبت امرأة ابوها عالم. اب دیکھیں امرأة یہ مؤنث ہے تو ابوها میں جو ضمیر ہے یہ مؤنث کیا ہے. ٹھیک ہے، امرأة مؤنث تو ابوها میں ہا ضمیر جو ہے یہ بھی مؤنث ہے. امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھیے موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو. غیر عاقل سے مراد جن میں عقل نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، جیسے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یا پھر مؤنث عاقل کی جمع مکسر، یعنی مؤنث ہو اور ان میں عقل و شعور ہو، ان کی جمع مکسر ہو، تو پھر اس میں موصوف کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. دونوں طریقوں سے اس کی صفت آ سکتی ہے. جیسے اشجار مثمرۃ. اب دیکھو اشجار یہ موصوف ہے، مثمرۃ یہ واحد مؤنث اس کی صفت آ رہی ہے. اشجار یہ شجر ہے، درخت، یہ غیر عاقل کی جمع ہے. اور نساء عاقلات، نساء یہ مؤنث عاقل ہے. ٹھیک ہے، عورتیں مؤنث بھی ہیں اور ان میں عقل و شعور بھی ہوتا ہے تو اس کی جمع یہ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے اس کی جمع آ سکتی ہے. آگے دیکھیں موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، مذکر عاقل یعنی مذکر ہو اور اس میں عقل و شعور ہو، جیسے انسان ہے، ان کی جمع مکسر ہو تو ان کی جو صفت ہے واحد مؤنث آتی ہے، یعنی واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور ان کی صفت جمع مذکر بھی آ سکتی ہے. دونوں طریقے سے اس کی صفت آ سکتی ہے. جیسے اطفال صغیرۃ اور رجال کبار. ٹھیک ہے، اطفال یہ طفل کی جمع ہے، بچے، تو اس کی جمع صغیرۃ آ رہی ہے، آ سکتی ہے، اور رجال اس کی جمع کبار آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے فائدہ کہتے ہیں مرکب ناقص کی 2 قسمیں اور بھی ہیں. ایک مرکب اضافی توصیفی کے علاوہ اور بھی ہیں. مرکب بنائی ہے اور مرکب مزجی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 اس کی قسمیں ہیں. مرکب بنائی کیسے کہتے ہیں؟ 2 جملوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرے جزء میں کوئی حرف پوشیدہ ہو نا، اسے کہتے ہیں مرکب بنائی. جیسے 11 اور اسی سے لے کر 19 تک ان میں جو آ رہے ہیں نا، تو اس میں درمیان میں واو جو ہے یہ پوشیدہ ہے. 11 اصل میں ہے 11 ہے. ٹھیک ہے، 11 تک تو یہاں واو پوشیدہ ہے.
تو جس میں وہ کوئی حرف پوشیدہ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مرکب بنائی. اور مرکب مزجی اور اس کا دوسرا نام مرکب معنی صرف بھی ہے. دو جملوں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور دوسرے جز میں کوئی حرف پوشیدہ نہ ہو. جیسے بال بک، بال اور چیز ہے، بک یہ اور چیز ہے، تو دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنا دیا ہے بال بک. ٹھیک ہے. آئیے آگے ہے تمارین. تمرین نمبر 1 میں کہتے ہیں سوالات کے جواب دینے ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف، موصوف اور صفت کسے کہتے ہیں؟ جواب: مرکب توصیفی جس میں مرکب ناقص کا دوسرا جزء پہلے جزء کی صفت بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب معنی صرف دو جملوں کو میں ملا کر ایک کیا گیا اور دوسرے جزء میں کسی حرف کا کوئی حرف پوشیدہ ہو، دوسرا جزء کسی حرف کو شامل ہو، کوئی حرف اس میں پوشیدہ ہو، اسے کہتے ہیں مرکب بنائی. مرکب معنی صرف دو جملوں کو ایک کیا گیا ہے اور دوسرے جزء میں کوئی حرف شامل نہ ہو، یعنی دوسرا جزء کسی حرف کو شامل نہ ہو، اس میں کوئی حرف پوشیدہ نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں مرکب معنی صرف. موصوف صفت: مرکب توصیفی کے پہلے جزء کو موصوف اور مرکب توصیفی کے دوسرے جزء کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال: صفت مفرد ہو تو کون سی چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی؟ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں صفت موصوف کے مطابق ہوگی. افراد، مفرد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر، تذکیر، تانیث، معرفہ، نکرہ ہونے میں یہ موصوف صفت موصوف کے مطابق ہوگی. سوال: صفت جملہ ہو تو اس میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: موصوف کے مطابق صفت میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق صفت میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تمرین نمبر 1 آگے ہے. تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کرنی ہے. ایک ہے غلط جواب، ایک ہے درست جواب. غلط جواب یہ کہ ہر صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یہ غلط جواب ہے. درست کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے غلط جواب کہتے ہیں کہ موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد یا جمع مذکر آتی ہے، یہ غلط جواب ہے. درست کیا ہے؟ موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے یا پھر جمع مؤنث آتی ہے. واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی. غلط جواب: جس مرکب کو ایک کلمہ بنا دیا ہو اسے مرکب بنائی کہتے ہیں. غلط جواب. درست کیا ہے؟ جس مرکب کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس میں دوسرا جزء کسی حرف کو شامل ہو اسے کہیں گے مرکب بنائی. ٹھیک ہے. آگے ہیں. تمرین نمبر 3 ہے. کہتے ہیں کہ موصوف اور صفت کو الگ کرنا ہے. جاء رجل یخاف. اب اس میں دیکھنا ہے موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے. یہ رجل یہ موصوف ہے، یخاف یہ صفت ہے. سام ولد صالح، ولد یہ موصوف، صالح یہ صفت ہے. اسی طرح هذه ناقۃ یا مرۃ، ناقۃ یہ موصوف اور یہ صفت ہے. یوم عظیم، یوم موصوف، عظیم یہ صفت ہے. القرآن الکریم، قرآن موصوف، الکریم صفت ہے. اولاد صغار، اولاد موصوف، صغار یہ صفت ہے. ایام معدودات، ایام موصوف، معدودات یہ صفت ہے. رجال کثیرۃ، رجال موصوف یہ صفت ہے. مال لا ينفذ، تو مال یہ موصوف، لا ينفذ یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے صحیح بتا دیا. آگے کہتے ہیں موصوف مرکب توصیفی میں غلطی کی نشاندہی کرنا ہے. ایک جملہ ہے غلط، دوسرا صحیح ہے. نام اطفال صغیر، یہ غلط ہے. درست یہ ہے نام اطفال صغیرۃ. ٹھیک ہے. یہ جمع مذکر ہے اور جمع مذکر مکسر ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو آتی ہے نا وہ صفت یہ واحد مؤنث آئے گی یا پھر جمع مذکر آئے گی. ٹھیک. تو یہ آئے گی اطفال صغیرۃ. جاء الرجل صالح، یہ معرفہ ہے تو یہ نکرہ ہے تو مطابقت نہیں ہے. تو جاء الرجل الصالح، یا یہ کہنا یعنی یا تو پھر اس کو پر الف لام لگا لیں، اس کو معرفہ کر لیں، یا پھر اس سے الف لام کو اڑا دیں. ٹھیک ہے. جاء الرجل صالح نہیں بلکہ جاء الرجل الصالح. رأیت البالۃ الکریمی، یہ مرفوع منصوب ہے، یہ مجرور ہے. رأیت البالۃ الکریمہ یہ ٹھیک ہے. هذه کتب مفید، یہ غلط. دوسرے کتب مفیدۃ. ماء عذب، یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے. غلط. دونوں ایک جیسے ہیں. ماء عذبا،
زید عالم، زید العالم، کیونکہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو دونوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے. زید معرفہ ہے تو العالم یہ بھی معرفہ ہوگا، زید العالم. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں کہ مرکب توصیفی بنائے. الآیۃ البینۃ جنۃ عالیۃ البئر العمیقۃ الرسل الکرام الشمس طالیۃ النار موقدۃ سریر مرفوع. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا. سبق نمبر 7 ہے. امید ہے آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا.